بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے نہ کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے نہ کر دے اے دین دے سپاہی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة
وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یہ آج تیسری قسط ہے حضرت لقمان حکیم کی ان نصیحتوں میں سے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمائی. ان کی نصیحتوں کے درمیان جملہ معترضہ کے طور پر اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا اور آپ نے سماعت فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج ایک قرآن پاک کا فقرہ سب سے پہلے میرے پیش نظر ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. یہ سورہ لقمان ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف جھکا ہوا ہے. یقیناً اس سے جبریل امین مراد نہیں ہو سکتے. اس سے مراد اس زمین پر چلنے والا کامل انسان ہے جس کے نقش قدم کو میرے رب نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ قرآن میں حکم دے دیا اگر تم سیدھا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہو نا تو میرے ان دوستوں کے راستے کی تلاش کرو جن کے قدموں کے نقش مجھے بہت پسند ہیں. میں باقی باتیں بعد میں کروں گا. سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. اس مجمع میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حج کی اور عمرے کی سعادت حاصل کی ہے. کعبے کا طواف کرتے ہو. جب طواف ختم ہوتا ہے تو کہاں 2 نفل پڑھنے کا حکم ہے؟ اللہ کو جہاں بھی سجدہ کرو وہ راضی ہے. کرو اخلاص کے ساتھ. عبادت میں اخلاص شرط ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہ مومن کا پہلا سبق ہے. جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے. تو اللہ کی رضا کے لیے بندے مومن نے جہاں بھی سجدہ کیا اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے رب راضی ہو گیا. پھر یہ کیوں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. سارا حرم چھوڑ دے ادھر آ جا.
جہاں میرے پیغمبر کے قدموں کے نشان ہے وہاں آ کر سجدے کر، میں تیرے سجدوں کو قبول کروں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ قدموں کے نشان جبریل امین کے نہیں ہیں، آسمانی مخلوق کے نہیں ہیں، اس زمین پر چلنے والے ایک انسان کے ہیں جس نے اپنی زندگی اللہ کے عشق کے نظر کر دیا، کہا بیٹے کے حلق پر خنجر چلانا میرے لیے آسان ہے اور اٹھتے ہوئے شعلوں میں چھلانگ لگانا آسان ہے، اے اللہ میں تجھے ناراض نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کے راستے کی تلاش کرنے کا رب حکم دے رہا ہے، کوئی پیر کوئی مولوی حکم نہیں دے رہا، عرش والا حکم دے رہا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ خواجہ حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، فرماتے ہیں بمقامے کے نشانے کف پائے تو بود، بمقامے کے نشانے کف پائے، کف پاؤں کی تلی، جہاں تیرے پاؤں کی تلی کا نشان لگ جائے، جس جگہ سالہا سجدہ صاحب نظرہ خواہد بود، پھر صاحب نظر زندگی میں ہر وقت سجدے کرتے رہے۔ اور پھر حاجی کو سکون نہیں ملتا جب تک غار حرا میں نہ جائے، جب تک غار ثور کی زیارت نہ کرے۔ وہاں گلشن آباد نہیں ہے، وہاں پھولوں کی خوشبو نہیں ہے، وہاں کوئی ظاہری حسن نہیں ہے، وہاں کیا ہے؟ یار کے قدموں کا نشان ہے۔ مجھے ایک بوڑھی اماں کی بات یاد آتی ہے جو چڑھتی جا رہی تھی، تھک کر بیٹھ جاتی، پھر چڑھتی، پھر بیٹھ جاتی اور وہ اوپر پہنچنا چاہتی تھی۔ کسی نے کہا اماں گرے گی تو مر جائے گی، فرمانے لگی مرنے کے لیے تو آئی ہوں، اگر یار کے راستے میں موت آ جائے میں کل قیامت کو کہوں گا اے اللہ میرے گناہ ایک طرف کر، یہ میرا عمل دیکھ، میں تیرے یار کے راستے پر چلتی جان دے گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا بھائی سورہ لقمان کا 31 نمبر ہے، یہاں تک آپ شاید پہنچتے پہنچتے تھک جائیں تو میں آسان حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں، ایسا حوالہ جو آپ کے سینے میں موجود ہے اور نماز کی ہر رکعت میں ضرور پڑھتے ہو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ واجب ہے، خواہ قرأت حقیقی ہو یا قرأت حکمی ہو۔ ہمارے امام صاحب کے نزدیک اللہ اکبر سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نا، اس میں دعا آتی ہے، عرش والے نے بھیجی ہے، ہمیں کیا پتہ مانگنے کا کیا انداز ہے، کیا مانگے، رب نے سکھایا یوں مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم۔ بولے کہ صراط مستقیم ذرا مجھ پر واضح کر دے، اس پر چلنے والے تجھ تک پہنچتے ہیں اور تو ان سے راضی ہوتا ہے جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ بڑی اچھی سنگت ہے، آگے نبی ہے، پیچھے صدیق ہے، پھر شہید ہے، پھر صالحین ہے، اس امت کے صالحین ہے، بہت اچھی سنگت ہے۔ اگر اس زمرے میں نہیں شامل ہو سکتے ان کے چاہنے والوں میں تو شامل ہو جاؤ۔ ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ ہمارے عالم دین آج لاہور سے تشریف لائے ہیں، ان کی خدمت میں میں ایک نذرانہ تحفہ ارمغان محبت پیش کر رہا ہوں، آپ بھی سنیے۔ کراچی میں ایک مدرسہ ہے، اس کا نام ہے دارالعلوم، یہ مفتی محمد شفیع صاحب کا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب اشرف علی صاحب تھانوی کے خلیفہ ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے،
تقی عثمانی صاحب کا نام سنا ہوا ہے نا، ان کے یہ والد ہیں، انہوں نے لکھی ہے تفسیر، اس کا نام ہے تفسیر معارف القرآن، اردو میں ہے، 8 جلدوں میں ہے۔ یہ علماء دیوبند میں بڑی ابری شخصیت ہے۔ انہوں نے اس تفسیر میں اسی آیت کے تحت کیا لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے صرف کتاب اللہ کافی نہیں ہے، یہ کتاب اللہ ہے۔ صرف کتاب اللہ کافی نہیں، کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کی بھی ضرورت ہے۔ رجال اللہ، اللہ کے بندے، رجل کی جمع رجال، رجل کا معنی مرد، اللہ کے مرد جو ہے مردوں والے کام کرنے والے ہیں نا۔ قرآن پاک کی ہدایت تیرے لیے صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کسی اللہ والے کی بھی ضرورت ہے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو میرے دوستوں کے راستے کی تلاش کر، ان کے نقش پا پر چلتا، جدھر وہ گئے تو بھی چل، جہاں وہ پہنچے تو بھی پہنچ جائے گا۔ آگے چونکہ جانا ہے نا، اب حضرت لقمان کیا فرماتے ہیں، یا بنیا، اے پیارے بیٹے، 2 چیزیں ہوتی میرے دوست، ایک ہوتا ہے عقیدہ، اس عقیدے کو اگر ذہن کی کوٹری میں بند رکھا جائے وہ اتنا مفید نہیں ہوتا، اس عقیدے کو فرنٹ پر رکھنا چاہیے۔ یہ لفظ میں نے آپ کے لیے استعمال کیا ہے، اصل لفظ جو ہے نا، اس عقیدے کو مستحضر رکھنا چاہیے۔ یہ ذرا مشکل لفظ تھا، وہ آپ کے لیے آسان تھا۔ مستحضر کی بھی ذرا میں تشریح کر دینا چاہتا ہوں، یہ عربی کا لفظ ہے نا۔ مستحضر کا کیا معنی ہے؟ کوئی صاحب منصب ہے، وزیر بن گیا، خواہ وزیر بے ضمیر بنا یا وزیر با تدبیر بنا۔ وزیروں کی 2 قسمیں ہیں نا، جنہیں کل شریف ہی نہیں آتی وہ وزیر بے ضمیر ہے، اور جو اپنی ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، ملک کی قوم کی خدمت کرتے ہیں، وہ وزیر با تدبیر ہوتے ہیں۔ یہ فرق بھی مثلا، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں لیکن بات میں کھڑی کروں گا، اور وزیر با تدبیر بہت کم ہوتے ہیں، بے ضمیر بے شمار ہوتے ہیں۔ چلو وزیروں کو چھوڑو، وزیر نہیں تو پیر روشن ضمیر ہی ہو۔ پیر کے لیے روشن ضمیر ہونا ضروری ہے، وزیر کے لیے با تدبیر ہونا ضروری ہے۔ وہ جہاں بھی بیٹھے نا، کوئی MNA ہو، MPA ہو، جہاں بھی بیٹھے، جس مجلس میں جائے، حتیٰ کہ گھر میں بھی ہو، وہ ہر وقت اس ذہن میں ہوتا ہے میں وزیر ہوں، میں MNA ہوں۔ جس مجلس میں جائے گا وہ اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو مستحضر رکھنا، فرنٹ پر رکھنا، سامنے رکھنا۔ جس بھی مومن سے پوچھو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کا علم ساری کائنات کو محیط ہے، بڑا علم والا ہے۔ بند کمرے میں بھی آدمی ہو، اندھیرا ہو، اس کی حرکات و سکنات سے باخبر ہے۔ جنگل بیاباں ہو، رات کا وقت ہو، بادل چھائے ہوئے ہو، اندھیری رات ہو، ایک مسکین چونٹی چل رہی ہو، اس کی حرکت سے بھی میرا اللہ۔ یہ عقیدہ تو ہمارا ہے، لیکن ہے ذہن کی بند کوٹری میں، اس کو ہم نے سامنے کبھی نہیں رکھا۔ اگر سامنے رکھے اللہ کی قسم کبھی مومن گناہ نہ کر سکے۔ دروازہ تو بند کر لیا ہے، یہ وہ دروازہ بند کیا ہے جس سے لوگوں کی نگاہیں اندر آتی ہیں، اور وہ دروازہ تو کیسے بند کر سکتا ہے جس سے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ زلیخا نامراد ہوئی، مقصد کو نہ پا سکی، اور یوسف با مراد ہو گئے۔ رب نے
ایھا صدیق کا لقب دیا ہے، یوسف کو صدیق کہا ہے، یوسف ایھا صدیق۔ کیوں ایسا کیا ہے؟ جوان تھے، حسن تھا، ادھر بھی جوانی ہے، حسن بھی ہے، وہ ملکہ ہے پورے مصر کی، اس کے پاس خزانے ہیں سب، یہ غریب الدیار ہیں، وطن چھوڑ کر آئے ہیں، یہاں کوئی بھی ان کا نہیں ہے، اس نے خدمت بھی تو بڑی کی ہے۔ اگر وہ کوئی دعوت دے رہی ہے غلط کام ہی صحیح، یہ اللہ کا پیغمبر ہی بچ سکتا ہے، جو بچ جائے انہی کے پیچھے وہ بھی چلے گا انشاءاللہ۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ مستحضر ہونا چاہیے۔ اب مجھے بتاؤ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، میں نبی پاک کی بات نہیں کرتا، پھر دو فریق ہو جائیں گے، میں وہ بات کرتا ہوں جس پر سب کا اتفاق ہے، اتفاق والی باتیں کریں نا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ کیا ہے؟ حاضر و ناظر ہے۔ کیا مطلب؟ بندے کے ہر حال کو دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں آنے والے خیالات سے باخبر ہے، بلکہ نہیں، جو کل اس نے سوچا تھا وہ بھی جانتا ہے، جو کل سوچے گا وہ بھی جانتا ہے۔ پوری زندگی میں بندے نے جو سوچا ہے سارا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو حضرت لقمان فرماتے ہیں، میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل اتینا بہ فتکون فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت باللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بیٹا، رائی کے دانے کے برابر، اب ان تاکو جو ہے نا، اس کا فاعل خطیۃن بھی بن سکتا ہے، خصلتن بھی بن سکتا ہے، تو دو معنی بن جاتے ہیں۔ گناہ چھوٹا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، رائی کے دانے کے برابر ہو۔ رائی کے دانے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اس کا کوئی وزن محسوس ہی نہیں ہوتا، ترازو میں رکھو پلڑا نہیں جھکے گا، اتنا چھوٹا ہے۔ یا خصلت ہے کوئی دے دی ایسی، اچھی ہے یا بری ہے؟ فرمایا جہاں بھی تیرا گناہ ہوگا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قیامت کے دن اللہ پاک تیرے سامنے رکھ دے گا، یہ تو نے کام کیا ہے، یہ نیکی کی ہے، یہ گناہ کیا ہے۔ اس کی وضاحت وہ آیت پاک کریمہ، قرآن پاک کی آیت کریمہ کرتی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ دروازے یا کھڑکی میں سوراخ ہو اور اس سوراخ سے روشنی اندر آ رہی ہو، ایک لائن بن جاتی ہے روشنی، اس میں چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے ہیں، انہیں آپ پکڑنا چاہیں پکڑ لیں، محسوس نہیں ہوگا، یہ ہے وہ ذرہ۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اتنی چھوٹی بھی نیکی تو نے کی ہے نا، یاد رکھ، اللہ نے ضائع نہیں فرمایا، اسے تیرے لیے محفوظ رکھا ہے، قیامت کے دن تیرے سامنے آ جائے گی۔ اور اگر اتنا چھوٹا، چھوٹے تو سے چھوٹا گناہ تو نے کیا ہے، یہ نہ سمجھ کہ میرے رب کوئی علم نہیں، رب کے اسے محفوظ رکھا ہے، قیامت کے دن تیرے سامنے آ جائے گا۔ اب معاملہ تیرا اللہ کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ نہیں ہے۔ بندے کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو فریب نہیں دے سکتا، یہ عقیدہ ہے نا، لیکن ہے ذہن کی بند کوٹری میں، اس کو ہم نے کبھی باہر نہیں نکالا، ہر وقت اس بات پر نظر ہے۔ پرانے بزرگوں کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، وہ اپنے مریدین کو جب بیعت فرماتے تھے کوئی وظیفہ نہیں فرماتے تھے، فرماتے بند کمرے میں حجرے میں بیٹھ جا، آنکھیں بند کر لے، سر جھکا لے، یہ تصور کر کہ میرا اللہ میرے پاس ہے، میرا اللہ میرے پاس ہے، میرا اللہ میرے پاس ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے درویشوں کو فرمایا ایک ایک پرندہ ذبح کر کے لاؤ، لیکن ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ سارے درویش ذبح کر کے لے آئے، کئی جگہ مل جاتی ہیں جہاں کوئی آدمی نہیں ہوتا،
ایک درویش تھا وہ زندہ ہی پکڑ کر لے آیا، باقی نے سمجھا یہ تو فیل ہو گیا، آپ نے فرمایا تھا ذبح کر کے لے آنا، یہ سلامت لایا ہے۔ مرشد کریم نے پوچھا کہ تو نے ذبح نہیں کیا؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے فرمایا تھا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، میں نے بڑی جگہ تلاش کی جہاں اللہ نہ دیکھنے والا ہو، فرمایا یہ سب فیل ہے تو پاس۔ یہی عقیدہ ہمارا الحمدللہ، اور اسی کی نصیحت فرما رہے ہیں لقمان حکیم اپنے بیٹے کو، بیٹا خبردار، یا بنی اقم الصلاۃ، یہ اس امت کے لیے نماز نہیں آئی، یہ تو پرانی نمازیں ہیں، ہر پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے نمازیں پڑھو، اپنی امت کو نمازیں پڑھاؤ۔ ہمارا دین بھی 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے ہمارے پاس آئے ہوئے، ابھی تک ہمیں نماز کی عادت ہی نہیں پڑی۔ دیکھو نا، وہ نماز ہی نہیں ہے، کوئی پڑھ لی کوئی چھوڑ دی، جمعہ پڑھ لیا، ایک آدھ نماز دن میں پڑھ لی، دوستوں میں بیٹھا ہے سارے نمازی ہیں، اٹھے ہیں چلو میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، نہیں، وہ نمازی نہیں ہے۔ اس لیے قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ کہ بیمار ہے تب بھی پڑھ، صحت مند ہے تب بھی پڑھ، سفر کی حالت میں تب بھی پڑھ، اقامت کی حالت میں تب بھی پڑھ، غمی ہے خوشی ہے ہر حال میں نماز پڑھ، دوستوں کے حلقے میں بیٹھے اذان ہوگی چھوڑ دے، اپنا کھانا چھوڑ دے، نماز کے لیے مسجد میں چلا جا، پھر تو پکا مومن ہے۔ لیکن ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نماز کا پہرا دیتے ہیں۔ اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کر میرے بیٹا۔ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ روح دھل جاتی ہے، جس طرح غسل کرتے ہو جسم پاک ہو جاتا ہے، میل کو چیل اتر جاتا ہے، نماز پڑھنے سے روح پاک صاف ہو جاتی ہے۔ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، یہ ذمہ داری پوری امت کی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ پاک نے فرمایا تم اس لیے ساری امتوں میں افضل ہو، تم سردار ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، گناہ سے روکنے کی تاکید کرتے ہو، بچو گناہوں سے بچو۔ یہ صرف ممبر پر بیٹھنے والے کی ذمہ داری نہیں، یہ ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ جو بھی نبی کو امتی ہے وہ اس بات پر پورا اترے کہ نیکی کا حکم دے، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے محلے رشتہ داروں دوست احباب میں یہ عام کرے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ بھائی اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے بڑی بات یاد آئی اور افسوس کی بات ہے، میں 2-3 دن ہر آنے والوں کو سناتا رہا ہوں، تو آپ کو کیوں نہ سناؤں؟ یہ ہمارے نظامی بھائی ہیں ماسٹر فقیر محمد صاحب، کافی ساتھی جانتے ہیں ان کو، وہ آج کل امتحان لے رہے ہیں میٹرک کا، گجرا والے ان کی ڈیوٹی لگی ہے، میٹرک کی کلاس۔ اب میٹرک کے بچے بالغ عاقل بالغ ہوتے ہیں، چھوٹے تو نہیں۔ ماسٹر جی مذہبی آدمی ہیں، یہاں پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رنگ دیا ہے۔ رنگ چڑھتا ہے، کب چڑھتا ہے؟ جب رنگریز کا ہاتھ لگے۔ رنگریز کا ہاتھ نہ لگے نا، مٹکا رنگ کا بھرا ہوا ہو، ساتھ کپڑا پڑا رہا ہے، 100 سال پڑا رہا ہے، کبھی رنگ نہیں چڑھے گا۔ کوئی ماہر رنگریز ہو، ہاتھ اس میں ڈالے، رنگ کر باہر نکال دے گا۔ تو مجھے ماسٹر صاحب نے ایک بات بتائی، یقین جانو مجھے بڑا ہی دکھ لگا۔ کہتے ہیں میں نے میٹرک کی کلاس کے ایک بچے سے کلمہ سنا ہے، کسی نے بھی پورا نہیں سنایا۔ آپ بچوں کو سکول تو بھیج دیتے ہیں، یہ کبھی نہیں سوچا کہ بچے کو پڑھایا کیا جا رہا ہے، اس کی تربیت کیا کی جا رہی ہے، اس کا جو نصاب ہے اس میں کیا کچھ ہے۔ اب تمہیں پتہ ہے نا تمہارے سکول کے نصاب میں کتنی تبدیلی آ رہی ہیں، دین کو خارج کیا جا رہا ہے، نبی کی تعلیمات کو، خلفائے راشدین کو نکالو دین ان کتابوں سے، بچہ بالکل ناآشنا رہے، اس کا ذہن خالی رہے۔ اللہ اللہ، یہ ملک ہے جو پاکستان جسے ہم کہتے ہیں، یہ پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔
یہ وہ ملک ہے جس کے لیے لاکھوں قربانیاں لوگوں نے دی ہیں، خون کی ندیاں بہائی ہیں، عصمتیں لوٹی ہیں. تو آپ کم از کم دعا تو کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو ہمارے نصاب مرتب کر رہے ہیں، ہمارے بچوں پر رحم کریں. آپ ہی ذرا بچوں کی طرف توجہ دیں نا، صرف بچے کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالنا، اس کے ذہن کی بھی آپ یاری کرنی ہے. تو یہ ذہن بنا رہے ہیں حضرت لقمان. فرماتے ہیں بیٹا نیکی کا حکم دینا، وانہا عن المنکر، ناجائز کام کسی کا دیکھو روک دو. رسول پاک نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. فرمایا جو بھی تم میں سے، من رأى منکم، تم میں سے، پوری امت کو حکم ہے، صرف مولویوں کو نہیں ہے، تم میں سے جو بھی دیکھے کہ یہ ناجائز کام کر رہا ہے، اگر تیری بازو میں قوت ہے اور تو کر سکتا ہے اس کو روک دے، بدل دے. اگر اتنی قوت نہیں ہے پھر زبان سے تو کم از کم سمجھا کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو اس برے کام کی دل میں نفرت تو رکھ کے میں یہ نہیں کروں گا، اور جو کر رہا ہے مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے. لیکن فرمایا یہ سب سے کمزور ایمان ہے. قوت بازو سے بدلنا حاکم وقت کا کام ہے، زبان سے سمجھانا یہ علماء کا، اور دل سے حقیر سمجھنا یہ تو پھر عوام کا ہے کہ اتنا بھی نہ سمجھے. تو فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹا جو بھی مصیبت آ جائے صبر کرنا، برداشت کرنا. میں ساتھ اس کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے نبی پاک کی سیرت پر نظر ڈالنا. مکی زندگی میں میرے نبی پاک کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. رب کیا فرماتے ہیں وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے میرے نبی اسی طرح صبر کر جس طرح اولو العزم رسولوں نے پہلے صبر کیا. برداشت کرو، برداشت کرو. اگر بیٹی کو آپ ہاتھ رنگ کر مہندی کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، اس وقت یہی جملہ اس کو کہہ دو نا بیٹا صبر کرنا، تو انشاءاللہ اس کے سسرال والوں میں اس کی عزت ہوگی. لیکن اب اتنی بھی بات نہیں کر سکتے. برداشت کرو، برداشت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالو نا، ان میں سے کوئی ایک واقعہ بھی ہمارے سامنے آ جائے ہم نہیں برداشت کر سکتے. فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ بڑے ہمت کے کام ہیں، ہمت والے لوگ کرتے ہیں. میں انہی کو مرد کہتا ہوں. حضور محبوب الہی غریب نواز سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ نماز روزہ ایک بوڑھی عورت بھی کر لیتی ہے، بیٹھ کر تسبیح پر اللہ کا ذکر بوڑھی عورت بھی کر لیتی ہے. تو وہ کام کر جو مرد کرتے ہیں. یہ تسبیح پھیرنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، یہ نفل پڑھنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. یہ بوڑھی بوڑھی کمزور عورتیں بھی کام کرتی ہیں، مردوں والے کام کرو. اور فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ مردوں والے کام ہے. کہتے ہیں عورت بے صبر ہوتی ہے، میں کہتا ہوں مرد اس سے بھی بے صبر ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ کہیں موٹر سائیکل کی ٹکر ہو جائے، گاڑی سے ذرا ٹکرا جائے، وہ بھی نکل کے گالی دیتا ہے، یہ بھی گالی، پھر گریبان پکڑ لیتے ہیں. یہ صبر کا مظاہرہ ہو رہا ہے. کون برداشت کرتا ہے؟ ایک آدمی تھپڑ کسی کو مار گیا، برداشت کرے گا؟ آپ اپنے دل کی بات کریں، نہیں برداشت کریں گے، ماریں گے تھپڑ. تو قرآن تو کہے برداشت کر. فتنہ روکنے کے لیے یہ ایک جملہ ہی کافی ہے. بڑے بڑے فتنے رک جاتے ہیں. کوئی گستاخی کر گیا مولانا صاحب کی، برداشت کرو، کوئی بات نہیں. کوا بولتا ہے، آواز پسند نہیں آتی، گدھے کی آواز پسند نہیں آتی، برداشت کرتے ہیں. ہم ان کی آوازوں کو سریلا نہیں بنا سکتے، اور اس کبے کو گولی بھی نہیں مار سکتے. کس لیے کہ ماریں گے تو سائیں صاحب کاماں والی سرکار اور کبے بھیج دیں گے، ان کے پاس بڑا ذخیرہ ہے. کام مردوں والے کرو. آگے کیا فرمایا؟ وَلَا سَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. یہ بڑا مشکل کام ہے. تکبر نہ کرنا بیٹا، تکبر نہ کرنا.
اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، بڑا نہ سمجھنا. کیوں؟ یہ شیطان کی خصلت ہے. کرو سب سجدہ آدم کو، سب گر گئے، تو بھی سجدے میں گر جا، اکڑ کر کھلا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ ابا واستکبر، پہلا کام کیا کہ انکار کیا، زبان سے نہیں. یہ مسئلہ میں خاص طور پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. انکار ایک ہوتا ہے عملاً، ایک ہوتا ہے لساناً، زبان سے میں یہ کام نہیں کرتا. ایک یہ ہے کہ زبان سے نہیں کہتا کہ میں نہیں کرتا، کرتا نہیں ہے. مسئلہ سمجھنا چاہتے ہو؟ ایک حدیث پاک کی روشنی حضور نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. وہی لفظ ہے جو قرآن میں شیطان کے بارے لفظ استعمال فرمایا، یہاں فرمایا کیا معنی ہے؟ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا. قیل ومن ابا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کرنے کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری پیروی کی وہ تو جائے گا جنت میں، اور جس نے میری پیروی نہیں کی اس نے حقیقت میں میری نبوت کا، میری رسالت کا انکار کیا ہے. مسئلہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تیرا کوئی عمل بھی نبی کی حکم کے خلاف ہوگا، نبی کے عمل کے خلاف ہوگا، تو سمجھ لے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تو نافرمانوں میں شامل ہے، تو انکار کرنے والوں میں شامل ہے. اگر نبی کو نبی مانتا ان کے حکم کی تعمیل کرتا. سمجھتے تو سب کچھ ہو، گجرات کے ہو، ماشاءاللہ گجرات کا خطہ بڑا ذہین لوگ پیدا کرتا ہے. سمجھ تو سب کچھ تو ہو، لیکن میں جانتا ہوں، مرزا غالب نے کہا نا، میں جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. سمجھتے تو ہیں لیکن طبیعت تو مائل نہیں ہوتی. پھر آخری ذرا اس کا شعر سنو نا مرزا غالب کا، اسی غزل کا، اور وہ کیا کہلاتا ہے؟ مقطع. پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، مقطع سنو. وہ کہتا ہے غالب کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. رب کے رسول کی نافرمانی کر کے عمرے کے لیے چلا ہے اور وہاں بھی شیو کراتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، واپس آ کر بھی نمازیں غائب. اس عمرے کا کیا فائدہ، اس حج کا کیا فائدہ؟ گئے حاجی حج کمامن نو، کوئی اگلا حال وجاون نو، کوئی کھٹن نو کوئی کھاون نو، کوئی حاجی نام دھراون نو، اور کوئی یار نہ درشن پاون نو. یہ سب حاجیوں کی قسمیں ہیں، کیٹیگری ہے حاجیوں کی. اللہ اللہ. کامیاب وہ ہوتا ہے جو جاتا ہے فاسق، آتا ہے عاشق، جاتا ہے غافل، آتا ہے ذاکر، نبی کی سنت میں ڈوب کر زندگی گزارتا ہے. لطف آیا نا اس کی زندگی کا، سبحان اللہ. تو بیٹے سے فرما رہے ہیں بیٹا تکبر نہ کرنا، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. صحیح حدیث ہے، مسند امام احمد کی اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. ذرہ برابر بھی تکبر کا کیا معنی؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تفصیل کا وقت نہیں. آگے فرمایا، میں آج ختم کرنا چاہتا ہوں یہ رکوع. وقصد فی مشی کا، میانہ رفتار چلنا، نہ بیمار کی طرح بالکل آہستہ آہستہ. حضرت عمر فاروق نے ایک نوجوان کو دیکھا تھا تو وہ اس طرح چل رہا تھا، زمین سے پوچھ کر. آپ نے درہ مارا، فرمایا تو بیمار ہے؟ جی نہیں. فرمایا جوان ہے، جوانوں کی طرح چل. اور نہ ہی ان لوگوں کی طرح چلنا جو وقار کی رفتار نہیں چلتے. نہیں، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. ہونا کا معنی وقار کے ساتھ چلنا. ایک مسئلہ سن لو، سمجھ میں بات آ جائے گی. ایک آدمی وضو کر رہا ہے، ادھر جماعت کھڑی ہے اور ہے آخری رکعت.
بلکہ تشہد بیٹھ کے امام. اب اس وضو کرنے کو فکر ہوئی کہ میں شاید جماعت سے محروم ہو جاؤں گا. وہ وہاں سے دوڑتا ہے, دوڑ کر جماعت میں شامل ہوتا ہے. رسول پاک نے منع فرمایا, دوڑنے سے منع فرمایا. فرمایا تیرے وقار کے خلاف ہے, تو مومن ہے, شان والا ہے, تیرے اندر ایمان ہے, یہ کس رفتار سے چل رہا ہے, پھر مسجد میں دوڑ رہا ہے. نا اگر جماعت مل جائے ثواب ہے جماعت کا, جواب رہ جائے پھر بھی ثواب, اس لیے تیری نیت صحیح ہے. اس دوڑ کر جماعت کے ساتھ شامل نہ ہونا. پھر میں تمہیں لے چلتا ہوں مکہ مکرمہ, حرم پاک میں لے جاتا ہوں. جب صفا مروہ کی سعی کرتے ہو, بڑے بڑے مولوی, بڑے بڑے پیر دوڑتے کہ نہیں دوڑتے؟ کیوں دوڑتے ہو؟ رب نے منع فرمایا ہے. یہ رفتار وقار کی رفتار نہیں. اور کعبے کا طواف کرتے ہوئے رمل کرتے ہو, سینہ تان کر, کندھے تان کر, جس طرح ایک پہلوان میدان میں کھاڑے میں اترتا ہے. یہ اللہ کے گھر میں آئے ہو, سر جھکا کر چلو. نا اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں اکڑ کر چلنا عبادت ہے, وہاں دوڑنا عبادت ہے. یہ میرے صحابہ کی سنت ہے, وہ اسماعیل علیہ السلام کی اماں جی کی سنت ہے, قیامت تک قائم رہے گی. دوڑو مولویو, دوڑو پیرو, دوڑو. اللہ اللہ سبحان اللہ. بڑا لطف نہیں آتا وہاں. پھر پتہ چلا بندہ بندہ ہے, جہاں رب چاہے نظر اٹھائے, جہاں چاہے جھکائے. بندہ ہے. زبان کو کنٹرول میں رکھ, یہ بات کر, اللہ کہہ رہا ہے کرو نیکی کی بات, یہ بات نہ کر گناہ کی ہے, رک جائے. آگے کیا ارشاد فرمایا؟ آواز کو پست کر, واغضض من صوتک, آواز کو ضرورت کے مطابق آواز استعمال کرو. ایک آدمی فون کر رہا ہے, سارا محلہ سن رہا ہے, فون تو تیرے کان کے ساتھ لگا ہوا ہے, ادھر تیرا منہ ہے, تو بات تو کہتے ہیں جی پتہ ہے میں کتنی دور بات کر رہا ہوں. واغضض من صوتک, اپنی آواز کو پست کر. ہاں مجھے میرے ساتھی ہیں ماشاءاللہ, یہ جو موٹر وے پولیس میں ہے, میں ان کو کہتا ہوں یہ جو تمہارے قانون ہے نا کہ یہاں 70 میل کی سپیڈ پر چلنا ہے, یہاں 100 کی پر, یہاں 120 پر, بالکل ٹھیک ہے, قرآن پاک کے قانون کے عین مطابق ہے. اپنی رفتار پر پابندی رکھو. اور یہ جو بریکر بنے نا سپیڈ بریکر, بالکل یہ اس قرآن پاک کی آیت کے عین مطابق, مزاج کے مطابق ہے, تاکہ سپیڈ کو روکے. جی یہ سڑک جب سے خستہ ہوئی ہے نا, لوگ بڑے پریشان ہیں, میں بڑا خوش ہوں. جب یہ نئی بنی تھی نا تو بچے کہاں سے پوری سپیڈ کے موٹر سائیکل چلا کر یہاں, میں کہتا ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دارالعلوم کے حفظ کے, کوئی خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. اب بڑے سکون کے ساتھ چلتے ہیں, بڑے آرام کے ساتھ چلتے ہیں. تو اپنی رفتار میں میانہ روی اور وقار کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اب یہ باتیں دنیا کی نہیں ہیں, قرآن کی باتیں ہیں. قرآن پاک ہماری اصلاح کر رہا ہے. ہمیں چلنا, کبھی کسی نے بڑا اچھا کہا, مجھے اس کا جملہ بڑا پسند آیا, کہ انسان نے فضا میں اڑنا سیکھ لیا, پانی پر تیرنا سیکھ لیا, زمین پر چلنا نہ آیا. کیسا انسان ہے؟ چاند پر تو پہنچ چکا ہے, اور سمندر کی گہرائی میں بھی غوطے لگا کر پتہ نہیں کیا کیا ہیرے نکال رہا ہے, لیکن اس بخت والے انسان کو زمین پر چلنے کا سلیقہ نہیں ہے. کیسے دائیں دیکھتا ہے, بائیں دیکھتا ہے, کبھی دوڑتا ہے, کبھی اس کو آوازہ کستا ہے. یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن تو اس طرح چلتا ہے. کیا فرمایا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, نظریں جھکا کر چلو. سبحان اللہ. آگے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بھدی آواز گدھے کی آواز ہے, کوئی پسند نہیں کرتا. اور اگر اونچی آواز سے بات کرنا اچھا ہوتا تو پھر گدھوں کو راج دے دینا چاہیے, تم اپنے کام کرو. نہیں, اسے کوئی پسند نہیں کرتا. آواز ایسی میٹھی آواز, دھیمی آواز بات کرو جس سے بس اس کے کانوں تک پہنچ سکے, آگے نہ جائے.
اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔